لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: يا عمة اسكتي فأنت بحمد الله عالمة غير معلمة. صلوات دیکھیے، ماں اور بیٹی کے لیے یکساں سوال ہے کہ پیغمبر کی اتنی ساری روایات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض، جب کبھی بارگاہ میں آتی تھیں پیغمبر کے کھڑے ہو جاتے تھے، آیہ تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینہ، بعض روایتوں 9 مہینہ تک، بعض نے کہا 17 مہینہ تک ڈیلی نماز صبح کے وقت جاتے تھے دروازے پر: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس انداز سے سلام کرتے تھے. جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے ملتے تھے. یہ آج 1400 برس گزرنے کے بعد مدینے سے ہزاروں میل دور ہم کو آپ کو پتہ ہے ان مدینے والوں کو فضیلت نہیں معلوم تھی. سوال یہ ہے تو جو بھی کوئی بھیجا رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، وہ سوچے گا کہ دشمنی کا سبب کیا ہوا. میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن یہ سوال ہوگا اور اس کا جوابات بھی ہمارے بزرگوں نے دیے ہیں، علماء نے دیے ہیں. ہو سکتا ہے 4 دن میں کہیں درمیان میں یہ بات آئی ہو. سبب کیا ہے اس پوری دشمنی کا؟ حمایت علی. ایک لفظ میں اگر کہا جائے، ولایت کا دفاع، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے سب کو یہ پتا تھا. سیم سوال، وہی سوال جناب زینب کے لیے ہے کہ اب تو کربلا ہو گئی نا، جتنا ذلیل کر سکتے تھے، جتنا بے عزت کر سکتے تھے، جتنا تو سب تو کر لیا نا، بچہ کیا؟ وہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود چھپ کے دشمن نے نیزہ مارا اور بی بی کی شہادت ہو گئی. یہ کسی بھی عقل مند آدمی کے لیے کہ یہ کیا رہ گیا ہے؟ اصل تو حسین تھے نا، شہید کر دیا، گھوڑے دوڑا لیے، ان لوگوں کو قیدی بنا کے در در پھرا دیا. یعنی جتنا ظالم سے ظالم آدمی بھی، فرعون بھی جو نہیں سوچ سکتا وہ سب تو کر لیا. اب کیا وجہ ہے کہ ان کو شہید بھی کیا جائے؟ ہے نا؟ تو جو سوال وہاں صدیقہ طاہرہ کے لیے ہے، وہی سوال فاطمہ زہرا کے لیے ہے: کیوں شہید کیا گیا؟ کیوں نیزہ مارا گیا؟ ٹھیک، اس کو چھوڑ دیجیے. آپ 45 منٹ اس سوال کو بھول جائیے. اب پہلے اس طرف آئیے کہ پہچانا جائے زینب کیا ہے. صلوات بر محمد. عام طور پر محرم کے زمانے میں کچھ ذکر اس طرح کا میں 5 محرم جب آتی ہے تو ہلکا پھلکا کرتا ہوں. آج اللہ نے توفیق دی اور واقعاً مجھ کو تو بڑا لطف آیا. وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جب وقت آئے گا تو بلواؤں گا، لیکن جب تھوڑی سی آواز پہنچی میں نے کہا اتنے بڑھیا بڑھیا کلام چل رہے، چلو. اور واقعی آئے تو یہ احساس ہوا کہ یار اتنی نورانی محفل اور اتنے اچھے سے تم اس میں پڑھنے کے لائق بھی ہو کہ نہیں ہو. لیکن بہرحال توفیق اس کی ہے
بقول شخص سے کہ اللہ اپنے گدھے کو گھاس کھلائے، آپ سے مطلب ڈال دیا اس نے ممبر پر، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ صلوات در محمد تو میں نے جس فقرے کو امام کے آج پھر عنوان کلام قرار دیا ہے، فقرے کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ یہ کربلا سے شام کے بیچ کا قصہ ہے، یا کوفہ ہو یا اور ادھر ادھر کہیں، اور فقرے کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ شہزادی کچھ بیان کر رہی ہے، اس لیے جملہ بتاتا ہے کہ اس بیچ شاید امام نے مصلحت سمجھی اور انہوں نے خود کہنا چاہا کچھ، لہذا فرمایا آپ چپ ہو جائیے۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے۔ جملہ کیا ہے؟ یا امت اسکتی، پھوپھی اماں آپ چپ ہو جائیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی تقریر چل رہی ہے، امام نے چپ کرایا، تو پہلی نظر میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے نا کہ شاید خود کچھ فرمانا چاہتے ہوں گے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگلا فقرہ وہ بھیجے کے باہر ہے، فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ عَالِمَةٌ غیر معلمہ۔ پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے، اور آپ تو الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی مرد یا عورت بغیر پڑھے، بغیر اسکول گئے عالم یا عالمہ ہو جائے؟ عقل کہتی ہے نہیں، لیکن اس کو سارے مقاتل نے لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ دو صورت ہے اس کی۔ نمبر ایک، حدیث ضعیف ہے، جو ہم لوگوں کا سب سے آسان نسخہ ہے کہ جب فضائل کی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو سیدھے سیدھے کہہ دو ضعیف ہے۔ تو ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف ہے، اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ حدیثوں کا ٹکسال رہا ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہنے لگا کہ ساری حدیثیں جو ہماری کتابوں میں ہیں سب پرفیکٹ ہے اور 100% پرفیکٹ ہے گڑبڑ ہے۔ شیعوں کے ہاں بھی گڑبڑ ہے، سنیوں کے ہاں بھی گڑبڑ ہے، ایسا نہیں کہ بغیر۔ اب ہمارے یہاں کچھ دوسرے انداز کی گڑبڑ ہے، ادھر کچھ، وہ تو ایسی گڑبڑ ہے کہ ہم آپ کو سنا نہیں سکتے۔ ایسی حدیثیں بخاری میں ہے آغا کہ میں آپ کو نقل نہیں کر سکتا۔ سنیں گے آپ؟ ایک سن لیجیے، آپ ایک سن لیجیے۔ راوی کا یوٹیوب پہ ہے، آغا کمال حیدری نے اس کو نقل کیا، یوٹیوب پہ ہے، اور اس کا جواب بھی دوسروں نے دیا۔ عربی تقریر ہے ایک صاحب کی، آیت اللہ کمال حیدری، انہوں نے نکال کے اس کو رکھا کہ یہ ہے حدیث۔ لوگوں نے بخاری کو بچانے کے چکر میں اس کی وجہیں نکال لی، یہ نہیں کہا کہ حدیث غلط ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سمجھے؟ حدیث یہ ہے کہ راوی کہتا ہے، اور راوی کا نام بھی اتفاق سے میمون ہے۔ میمون سمجھے؟ میمون مانے بندر۔ تو کہنے لگے صاحب، اب میں نے کہا نہیں یہ روایت ممبر سے پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کہ صاحب جو ہے وہ کچھ بندر تھے، بندریا تھی، سمجھ گیا، بندر کچھ بوڑھا ہو گیا تھا، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں میں، اور اس میں جو لفظ ہے بس بسا کا، اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، بھائی ادب کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال سے جو ہے وہ معاملہ یہ کہ صاحب کسی جوان بندر سے معاشقہ ہو گیا، اب اس سے ہلکا لفظ اور نہیں ملا مجھے، سمجھ گیا۔ تو اتنے میں بوڑھے شوہر کی آنکھ کھل گئی، جو بندر مین شوہر تھا، اس نے دیکھ لیا صاحب، مچایا شور، سارے بندر اکٹھا ہو گئے۔ تو راوی صاحب کہتے ہیں کہ فَرَجَمُوهَا، سارے بندروں نے اس بندریا جو زناکار تھے، رجموها، ان کو سنسار شروع کیا۔ فَرَجَمْتُهَا، راوی صاحب کہتے ہیں میں نے بھی 2-4 پتھر پھینک دیا۔
سوال اس بات کا ہے، اب جو ہمارے علماء سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کیا بندروں کے ہاں بھی فقہ ہے؟ ان کے یہاں بھی نکاح و طلاق ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے، جواب آیا ہے، کسی کتاب کا جواب نہیں ہے، یوٹیوب پر یہ ساری اسپیچز موجود ہیں، کبھی بھی عربی بھی دیکھا کرتا ہوں نا، تو اس کا جواب آیا کہ نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندر اس نسل کے ہوں کہ جو ایکچول میں انسان تھے۔ جواب سنیے، اور مسخ ہو کے بندر ہو گئے، مطلب چاہے جتنا تربیت کرنی پڑے بخاری بچی رہے۔ مصیبت یہ ہے، ہمارے علماء اس کا جواب دیتے تھے، انہوں نے بھی جواب دیا، کہنے کہ بھیا تھوڑا سا تاریخ پڑھ لو، واقعات پڑھ لو، قرآن کی تفسیر پڑھ لو، مسخ جو مخلوق ہوتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہتی، اور جی 3 دن میں کہاں سے جو ہے وہ بندر ہونے کے بعد ان کے یہاں شادیاں ہو گئی، نسل بڑھ گئی اور وہ چلی آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ گڑبڑ ہے، جیسے وہاں آپ کے یہاں بھی ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ تو امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ کچھ حدیثیں ہمارے فضائل میں ہمارے دشمنوں نے گڑھی ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ارے باپ رے باپ، یہ کیوں؟ کہا ایسا ان کو اللہ بنا کے پیش کر دو، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے بھیجے میں نہ خود ہی ان کی حیثیت ختم ہو جائے۔ آپ غور کریے، نصیریت وغیرہ یہ ایسا نہیں، بڑی محبت میں، یہ دشمنی میں علی کو اللہ کہا جا رہا ہے، محبت میں علی کو اللہ نہیں کہہ رہا۔ تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بہار میں گڑبڑ نہیں ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے ہماری اور کتابوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ گڑبڑ، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ تو کیا کریں صاحب؟ 2 صورتیں ہو گئی۔ ایک صورت یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ حدیث غلط، جعلی۔ کیوں جعلی؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی صاحب، بغیر پڑھائے ہوئے کیسے آدمی عالم ہو جائے گا، کیسے عالمہ ہو جائے گی؟ جب بھیجے میں نہیں آ رہے تو انکار کرو۔ جواب، ہمارے یہاں ابھی کچھ دن پہلے تک ہمارے پاس تھی اصول کافی، اب ہٹا لیا گیا ہے، تو اس زمانے میں جب اصول کافی پڑھاتے تھے ہم تو شروع میں یہ بات آتی تھی اور اپنے کلاس میں سناتے تھے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے۔ متشابہ کا مطلب کہ حدیث ہے تو لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور اس طرح کی حدیثوں کے لیے بھی ایک حدیث ہے کہ ہماری حدیثیں کچھ ایسی ہیں جن کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے، ہے اس طرح کی۔ ابھی آج سن، امیر المومنین نے فرمایا میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں۔ جس وقت فرمایا تھا مولا نے، کسی کے بھیجے میں آتی؟ کیا کیا یار پھینکتے ہیں یہ لوگ، ہمیں شیعہ بھی حد کر دی ان لوگوں نے پھینکنے کی۔ بتاؤ پانی سے کیسے اجالا ہوگا؟ کہتا نہ کہتا آدمی، لیکن آج آپ ہائی اسکول کے طالب علم سے کہیے وہ کہے گا پاسبل ہے، یہی ہو ہی رہا ہے آج کل، ہو گئی نا بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ روایت جو ہماری عقل میں نہ آئے، اس کا اقرار ہے کہ ہے گڑبڑ، لیکن ہر وہ حدیث جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ضعیف ہو، جعلی ہو، گڑی ہوئی ہو سکتا ہے ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی، واقعی امام نے فرمایا ہو۔ تو اب کیا کریں؟ انکار کر دیں کا خبردار۔ ایک بات اور وہاں جو اپنی کلاس میں پڑھاتا ہوں آپ کو پڑھا دوں، کسی بھی چیز کا اقرار آسان ہے انکار کے مقابلے میں۔ مثلا کہنے لگا مولانا یہ والی حدیث بہار الانوار میں ہے، اتفاق سے چلتے وقت گاڑی میں رکھ لیا، اتفاق، اور یوں ہی کھولا، وہ حدیث ابھی آدھا گھنٹہ پہلے پڑھی تھی میں،
بڑھیا لگی تو دیکھ لیا جلدی سے کہ پیج کیا ہے، صفحہ کیا ہے، حدیث نمبر کیا ہے. یہاں جیسے ہی اترے ایک صحابہ کہنے لگے مولانا یہ حدیث کہیں ہے؟ میں نے کہا جی کہاں؟ بہار الانوار جلد نمبر 67 پیج نمبر 172 حدیث نمبر 23 باب فلاں. کیا قابل آدمی ہے سمجھے نا. اللہ جب چاہتا ہے تو ایسے بھی قابلیت مشہور کر دیتا ہے. خدا جب چاہے نا تو کر دیتا ہے یا نہیں؟ یہ دعا میں اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، دعا کمیل میں ہے. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، تو نے مشہور کر رکھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہے؟ لیکن اگر کوئی آ کے مجھ کو حدیث سنائے وہی والی، مولانا یہ بتائیے یہ حدیث بہار میں ہے کہ نہیں ہے، تو ہے تو میں کہہ سکتا ہوں آسانی سے اتفاق سے دیکھ لیا. لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا کہ یہ حدیث پوری بہار میں نہیں ہے، اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ نہیں ہے. جب تک کہ 110 پوری جلدیں ہمارے اس کی ایک ایک سطر ان پتلیوں سے گزر نہ جائے تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث بہار میں نہیں ہے. ہمیں کیا ڈھونڈ رہے ہو یار؟ کہہ لے یہ بینر لگا دے سوئی گر گئی کہیں تو ڈھونڈ لے بھائی، پتہ نہیں کون بیٹھ جائے چپ جائے اس کو. میں ممبر بیٹھا تو اتفاق سے پتلی وہیں چلی گئی. میں بتا سکتا ہوں کہاں ہے. میں نے کہا وہ کیا رکھی؟ غضب کی آنکھ ہے صاحب آپ کی. یہ سب وہی اللہ جس کو چاہے مشہور کر دے. لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا کہ اطمینان سے بیٹھیے یہاں سوئی گری ہی نہیں ہے، تو میں اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں جب تک پوری مسجد کی ایک ایک جگہ ان پتلیوں سے گزر نہ جائے. تو ایک پہلا مقدمہ تو یہ ہوا کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے، انکار مشکل ہے. اس حدیث میں پرابلم یہ ہے کہ اقرار نہیں کر سکتے کہ عقل میں نہیں آ رہی ہے، انکار نہیں کر سکتے کہ ابھی طے ہوا کہ انکار زیادہ ٹف ہے. صلوات در محمد. تو اب بتائیے زیغم بھائی کرے تو کرے کیا کرے؟ اس کا جواب مرحوم علامہ حلی نے دیا ہے ایسی حدیثوں کے لیے. فرماتے ہیں ان اشکل علیک شیء، اگر کوئی چیز تم کو جو ہے وہ مشکل دکھائی دے تو جلدی سے انکار مت کرو. لیکن ایک جگہ ہے کہ صاحب راوی معلوم ہے کس طرح کا ہے، کیسا ہے، معلوم ہوا 3 سال کل رسول اللہ کے ساتھ رہے. سمجھ گئے؟ جتنی حدیثیں چاروں خلیفہ مل کے نہیں بیان کر پائے اتنی یہ 3 سال کا بچہ اکیلے بیان کر پائے. تو اگر اس ٹائپ کے تو ٹھیک ہے، لیکن راوی پرفیکٹ ہو، اس میں جو نام ہے ٹھیک ٹھاک ہیں، بس بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تب اتنی آسانی سے انکار. تو کیا کریں؟ فرمایا ذرہ فی بقعۃ الامکان. بقعہ تو سمجھتے ہیں نا، جھولی. ذرہ فی بقعۃ الامکان، اس کو امکان کے کھاتے میں ڈال کے چپ ہو جاؤ. کیا ابھی عقل کم ہے؟ وہ لوگ عقل کل ہیں. کیا فرمایا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کل کو جب عقل ڈیولپ کرے گی تو جیسے بجلی والی حدیث سمجھ میں آنے لگی ہے ویسے یہ بھی سمجھ میں آنے لگے گی. اس لیے کہ روایت ہے کہ ہماری حدیثیں سمجھنے والے پیدا ہوں گے. اس طرح ایک روایت تو ہے اس میں خصال میں، خصال شیخ صدوق میں فرماتے ہیں ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد مؤمن امتحنه الله قلبه بالایمان. ہماری حدیثیں سخت ہیں، سخت تر ہیں، اس کو کوئی تحمل نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل کے، جنرل نبی بھی نہیں، سوائے ملک مقرب کے یا اس بندے مومن کے جس کے ایمان کا امتحان لیا جا چکا ہو. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وسیع صاحب اگر آپ کی سمجھ میں یہ حدیث نہیں آئی تو پہلے آپ بتائیے آپ ملک تھے جو نہیں سمجھے؟
آپ نبی تھے جو نہیں سمجھے، یا آپ وہ بندے مومن ہیں کہ جس کا ٹیسٹ لیا جا چکا ہے قدرت کی طرف سے؟ تو جب کچھ نہیں ہے تو بکراتی مت کیجئے، چپ کے بیٹھیے. صلوات بر محمد اور ایک چیز اور کہہ دوں، میں بھی بڑی تبلیغی مجلسیں پڑھتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے بھی. تبلیغی مجلس پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑے ہوتا ہے کہ یہ وہابی ہو گیا اور اس کو فضائل اہل بیت سے مطلب نہیں. ایک جو بیچارے مبلغین کے ساتھ سب سے ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر وہ اہل بیت کی تعریف کرے تب تک تو سمجھ میں آتی ہے بات، جب وہ اہل بیت کی باتیں سنانے لگے تو وہی وہابی ہو جاتا ہے بیچارہ. بابا اہل بیت کو بھی سنو، اہل بیت کی بھی سنو. صلوات در محمد. خوب تو اب کیا کریں؟ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ امکان کی جھولی میں ڈال کے بولیے چپکے ہو جائیے. دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ اس کو اور برداشت کر لیجیے آپ. شاید مگر یہ پہلے میں بتا دوں کہ یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، کسی حدیث کی بات نہیں ہے، یہ عقلی گھوڑے دوڑائے گئے ہیں فقط. سمجھ میں آپ کے آئے مانیے گا، نہ سمجھ میں آئے کوئی زبردستی نہیں ہے. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، ہو سکتا ہے آگے کوئی اس سے بڑھیا تشریح آ جائے. صلوات بر محمد. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات پہلے میں صاف کر دوں کہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ 100% یہی کریکٹ ہے. یہ بات سمجھ میں آتی شاید یہ صورت نکلے، بٹ اور کتنی وجہیں نکل سکتی ہیں. اس لیے کہ ایک حدیث ہے نا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. 11-12 تو میں نے پڑھی ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو ہو سکتا ہے اس کی بھی تشریحات ہوں جو ہماری نگاہ سے نہیں گزری ہیں، اور ہو سکتی ہیں. اب آئیے، تو وسیع طے ہو گیا کہ وسیع صاحب کو آپ کو برداشت کرنا ہے آدھا گھنٹہ. اب وسیع صاحب کو سننے کے لیے، اصل مقصد پہ جانے کے لیے 2-3 چھوٹے چھوٹے مقدمات جو کسی نہج سے آپ کے کانوں میں پڑے ہیں لیکن آج اس سے مربوط کرنے کے لیے مجبور ہوں ریپیٹ کرنے پر. صلوات در محمد. اس لیے کہ یہ باتیں میں جناب فاطمہ کے سلسلے میں بھی یہیں سے لاتا ہوں جب فتح کا میٹر آتا ہے. قرآن قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے، رومانٹک بک ہے. دیکھیے کیسا انہوں نے ہاتھ مارا ہے اس پر. بتائیے یہ کیا ہے، فرمائیے. وراودت، یہ آیت پڑھ رہا ہوں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب قالت هيت لك قال معاذ الله. ہے نا، جس کے گھر میں تھے اسی نے مراودہ کیا. چلیے ادبی لفظ کہتے ہیں جو ترجمے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے. اسی نے یوسف سے مراودہ کیا. یہ قرآن کی لفظ ہے نا، راودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب. دروازے بند کر لیے، دروازہ نہیں، دروازے ساتھ تھے. وغلقت الابواب. بچپنا گزرا ہے یار لکھنؤ میں. تو غلقت الابواب، دروازے بند کر لیے. وقالت حیت لک. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ناول کی کتاب ہے؟ اتنا قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہے نا. جناب مریم کے والد کا کیا نام ہے سر؟ جو بتا دے 1 لاکھ روپیہ انعام میری طرف سے. جناب مریم کے والد کا نام نانا تھے یار. جناب استغفر، عیسیٰ کہہ رہا ہوں، جناب ہمیں خود ہی غلط پوچھ رہا ہوں. جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ والد نہیں ہے نا، عمران نانا ہے، والد نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سوال یہ ہے نا، ریزن. بھائی جو خدا بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا بغیر ماں باپ کے عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا تھا؟
کیوں نہیں پیدا کیا؟ اچھا، اور پیدا کیسے کیا صاحب؟ مریم کے ذریعے۔ کسی بھی شریف سماج میں کسی لڑکی کی شادی نہ ہو، اس کی گود میں بچہ ہو، معمولی بات ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جناب مریم کو اس پر ٹینشن نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ سارا دلاسا دیا گیا کہ تم جاؤ، اگر کوئی کچھ پوچھے گا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ نکلم اليوم انسیہ، میں نے آج چپ کر روزہ رکھ رکھا، میں کسی کا جواب نہیں دوں گی، بچہ بولے گا وہ ٹھیک ٹھاک کر لے گا، سب کچھ سیٹنگ کی ہے۔ اور عیسیٰ نے سب کچھ صاف کر دیا ہے نا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اس کے باوجود جانتے ہیں مریم کو کتنی اذیت پہنچی اس کیس میں؟ جناب مریم نے فرمایا یا لیتنی کنت مت قبل هذا اليوم عمیہ، کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ معمولی ٹینشن جناب مریم کو نہیں ہے۔ اللہ یہ اتنا زیادہ جو ہے، دیکھیے بزرگ آدمی ہے، کبھی کبھی لڑکے پوتے لا کے دے دیتے، نہیں معلوم تھا، آپ بند کر دیجئے بھائی، صلوات بر محمد، اکثر ہو جاتا ہے ایسا۔ ہو گئی نا بات؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو اب جو جواب دیتے ہیں وہ لوگ کیا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کہ اصل میں مریم معصومہ تھی، معصوم کی شادی تو غیر معصومہ سے ہو سکتی ہے، لیکن معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، چونکہ مریم معصومہ تھی اور کوئی معصوم تھا نہیں، یہ مجبوری تھی۔ اس لیے اللہ نے جو ہے وہ کہ غیر معصوم سے تو شادی نہیں ہو سکتی، بغیر باپ کے دے دوں گا۔ یہ مجبوری ہے یا مصلحت؟ میں اللہ کے لیے مجبوری کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا بھائی۔ جو ٹھیک ہے، حدیث کہتی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، معصومین کی بنیاد پر۔ تو جو علی فاطمہ کے لیے علی پیدا کر سکتا ہے، وہ خدا مریم کے لیے معصوم نہیں کر سکتا۔ یہ مجبوری کیا مطلب؟ خدا نہیں کر سکتا تو ایک معصوم اور پیدا کر دیتا، کیا مصیبت آ جاتی؟ اس کا مطلب مجبوری نہیں تھی، وجہ تھی۔ وجہ کیا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، بیٹا گود میں ہوگا، پبلک اعتراض کرے گی یہ کیسے یہ کیسے، تو معصومہ کی گواہی گود کا بچہ بھی دے سکتا ہے۔ دربار میں جائے اور حاکم کہے یہ بیٹا ہے، یہ کم سن ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، تو قرآن پلٹ کے جواب دے یہ تم نے قرآن کا انکار کیا ہے۔ اور ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے ہے مگر آ گئی ہے تو سنی لیجئے۔ اور جو آدمی قرآن کا انکار کر دے وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں۔
قرآن کے قصے بلا وجہ نہیں ہیں. مثلا اتنا سارا کیس ہوا, اس میں بہت سی چیزیں نکلیں گے, ایک سناتا ہوں. جناب یوسف کا پورا مسئلہ, یہ معمولی اذیت ہوئی ہے معصوم ہو کر کے جناب یوسف کو. جیل چلے گئے, جرم کیا تھا بولو؟ گناہ نہ کرنا. جیل جانے کا سبب آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے, بے عزت کرنے کے لیے بے گناہ کو 3-5 کر کے FIR کر کے جیل بھیجواتے ہیں. مگر سن لیجئے, اگر وہ آدمی صابر رہ گیا تو یوسف والا حال ہو سکتا ہے. صلوات بر محمد. ڈریے صابر کے صبر سے. خوب اب سنیے, ایک سناتا پورے قصہ یوسف میں تو بہت کچھ نکلے گا اہل بیت کے مسئلے میں, ایک سناتا ہوں. جیل چلے گئے, کیوں؟ گناہ نہیں کیا اس لیے. تو اب ذرا آدمی کی شرافت جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے گنڈوں پر بھی, بدماشوں پر بھی. آپ شریف بن کے دکھائیے تو جیل, جو لوگ جیل گئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جہاں بے گناہ ہوتے ہیں وہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہاں جیل گئے, مگر صاحب اس جیل میں سب گرویدہ ہو گئے جناب یوسف کے انسانیت کے. تب بھی 2-4 حسد والی بات سمجھ گئے یار یہ کل سے آیا ہے, اس کے سب پیچھے پڑے, بڑی احترام کرتے, کیا چیز ہے یہ, ہوتا نہیں ہوتا. ایک آدمی نے خواب دیکھ لیا, وہ آگے کہنے لگا کہ یوسف یار تم بہت بڑھیا آدمی لگتے ہیں, میں نے خواب دیکھا, تعبیر بتاؤ گے؟ تو جناب یوسف نے کہا بالکل بتا دوں گا. وہ بیچ کا چھوڑ دیتا ہوں, وقت نہیں ہے کہ وہ اس کو تبلیغ بھی شروع کر دی اسی نے. اسی لیے سنیے, بات بھی کہے تو تبلیغ ساتھ ساتھ لگے, یوسف نے سکھایا. تو خواب دیکھا تھا اس نے, کیا؟ انی آسر و خمرہ, میں شراب نچوڑ رہا ہوں. جناب یوسف نے کہا تم چھوٹ جاؤ گے جیل سے اور بادشاہ کے ساتھی بن جاؤ گے. ایک تھا جو تپتا تھا ان کی عزت دیکھ کر کے قیدیوں کے بیچ, وہ کہنے لگا ہم نے بھی یہ خواب دیکھا, بتاؤ. کہ بولو. کہا ہم نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی ہے, تاکل الطیر من, پرندے کھا رہے ہیں اس کو. جناب یوسف نے کہا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے کہ تم کو سولی دی جائے گی اور پرندے تمہاری کھوپڑی نوچ نوچ کے کھائیں گے. ابھی ہم نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا, تعبیر بتا دی. اصل یہ بے عزت کرنا چاہ رہا تھا نا. دیکھو بڑے تعبیر بتانے والے ہیں, ابھی ہم نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے یوسف نے قضی الامر الذی تستفتیان, اب تو جو کہہ دیا ہو کے رہے گا. جو کہتے نا قرآن میں فضائل اہل بیت, وہ یہی سب جگہ ہے. اب تو کہہ دیا, اب تو ہو کے رہے گا. ہو گیا, وہ چھوٹ گیا, چلا گیا, اس کو پوسٹ مل گئی, ساقی بن گیا, یہ بیچارہ پھنس گیا, اس کو سولی ہوگی, اس سے بحث نہیں ہے. اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا, نہیں فرعون نے اس زمانے کے. اب کوئی تعبیر ہی نہیں بتا پا رہا ہے, تب تک اس کو یاد آیا. جیل والا ساتھی کہنے لگا سر ہم لا سکتے ہیں تعبیر. کہ جاؤ. آئے. اب اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے. کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق. سمجھ میں آیا؟ اے یوسف, اے صدیق. صدیق کیوں کہا اس نے؟ خواب نہیں دیکھا تھا, مگر جو تعبیر دے دی وہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ صدیق اسے کہتے ہیں لے آؤ زندہ آدمی تابوت میں رکھ کے. اب اگر کوئی اور پڑھاتا تب تو اٹھ کے مزہ لے سکتا تھا,
اب پھنسے ہو کہ صدیق اکبر کے پاس لائے. تو جیسے صدیق ویسے ہی صدیقہ, اسی کے جو مؤنث صدیقہ. تو اب صدیقہ کسے کہیں گے؟ سچ تو کہیں گی ہی, لیکن نہیں بھی اگر کہہ دیا تو ہونا, چاہے رضوان کو پوسٹ چھوڑنی پڑے. صلوات بر محمد. اب سمجھا, میرے خیال میں میں سمجھا لے گیا اپنے مجمع کو کہ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے, قرآن رومانٹک بک نہیں ہے. نبی کتنے باس قرآن میں کتنے ہیں؟ 40 کی بھی عدد نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں ایسا ہی کچھ ہے. اس محلے میں 10 ذاکر ہیں, ایک مجلس ہے, آپ نے 9 کو چھوڑا, 1 کو بلایا, سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ وجہ جو بھی ہو کہ صاحب یہ اچھی پڑھتے ہیں, یہ ان کے بانی مجلس کے رشتے دار, وجہ کچھ تو ہوگی نا. 1,24,000 نبی, قرآن میں کتنوں کا ذکر ہے؟ واٹس کرائیٹیریا؟ وہ کرائیٹیریا کیا ہے کہ ان نبیوں کا قصہ رہے گا. اچھا جن کا ہے کئی بار ہے, یہ بھی ہے, عجیب ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی جواب. اب اس کو پہلے میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ کہ قرآن میں انہی انبیاء کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہے جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کو ظاہر وقت زیادہ ہو جائے گا, لیکن آپ کا ذوق دیکھتے ایک اشارہ کر دیتا ہے. اتنے بڑے زبردست خوبصورت آدمی, تو جس کے یہاں تھے اسی نے عشق شروع کر دیا. پوری نہیں لے جاؤں گا. آخر کار جیل چلے گئے. زلیخا کا کیا ہوا؟ وہ صاحب پرائم منسٹر کی بیوی تھی, گرتے گرتے وہ پوتیفار بھی مر گئے, پرائم منسٹر صاحب عزیز مصر. پھر ان کا یہ کہ چوری ہو گئی, کیا ہو گیا, وہ ہو گیا ایک ایک. اب وہ ڈنڈا لے کے لاٹھی پیسہ مانگ رہی, بھیک مانگ رہی. یہ زلیخا کی حالت پہنچی ہے. لیکن ایمان کا جملہ زبان سے اگر نکل جائے نا تو اللہ قدر کتنی کرتا ہے. اتنا یوسف کو اس عورت نے ستایا ہے, لیکن اب یوسف غلام تھے, کہاں چلے گئے؟ پرائم منسٹر ہو گئے, عزیز مصر. یہ بھیک مانگ رہی ہے, کہنے لگی تعریف حمد اس اللہ کی جس نے بادشاہوں کو گناہ کی وجہ سے فقیر بنا دیا, غلاموں کو اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا. اللہ کو بات اچھی لگی, کیا ہوا؟ بہرحال جو بھی ہوا, وقت ضائع نہ کریں آپ کا. کہ صاحب آپ شادی کیجئے اس سے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے کس کا سپورٹ کیا ہے. اچھا, اور ایسا نہیں کہ دو طرفہ تھی بات, ایک طرفہ تھا معاملہ. جناب یوسف اللہ کے نبی معصوم, خبردار, یہ جتنا کیس تھا وہ کیا تھا؟ ایک طرفہ تھا نا. اللہ نے اسی طرف کی سائڈ لے لی. اس کے اسی ایمان کی بنیاد پر شادی ہو گئی. ابھی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ 7 دروازے تھے بند کیے, یوسف بھاگ رہے ہیں, زلیخا دوڑا رہی ہے اسی گناہ کی وجہ سے نا. اب جب شادی ہو گئی تو روایات میں ہے کہ یوسف بلاتے تھے, زلیخا مسلح نہیں چھوڑتی تھی. ایسا ایمان گھسا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس گندی عورت کو
ایسی مقدسہ بنانے میں یوسف کو کتنا دن لگا. کمال ہے حضرت یوسف کا. بے شک کوئی بھی ہوتا بہک جاتا. جو ان کا کردار تھا, ان کا عمل تھا کہ اس تقدس کی منزل پر لیکن یہاں پہنچانے میں زلیخا کو 25 برس کے قریب لگے ہیں. ہو گئی نا. جب یہ قصہ پڑھو گے قرآن میں تب امام کاظم کی عظمت کا اندازہ ہوگا. تو ایک مقدمہ یہ ہو گیا کہ قرآن میں جو قصے ہیں, داستانیں ہیں, وہ کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں یا کسی جو ہے وہ مسئلے کو سالو کر رہے ہیں. ٹھیک. اب آئیے موسیٰ. اب یہاں سے دوسرا مقدمہ شروع ہے. موسیٰ کون ہے؟ نبی تو ہیں, اولو العزم. اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اور ان میں بھی 5 کے پاس بک نہیں ہے, 4 ہے. بقیہ صحیفوں میں آ جائے گی. کتنے ہیں؟ 1,24,000 میں ٹاپ 4 کے جو پیغمبر ہیں اس میں ایک ہے موسیٰ. ٹھیک. جناب خضر کے لیے اختلاف ہمارے مفسرین میں ہے کہ نبی تھے کہ نہیں تھے. اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, ان کو اللہ نے کسی اور مقصد کے تحت یہ علم عطا کر رکھا تھا. ایک دن موسیٰ سے اللہ میاں نے کہا جاؤ کچھ پڑھ وڑھ لو. اولو العزم صاحب کتاب, تھوڑا کچھ پڑھ وڑھ لیجئے. آپ کہاں جانا ہوگا وہاں سورہ کہف پڑھیے. اس نے گئے, صاحب ملے, کہنے لگے صاحب آپ ہم کو اپنے ساتھ رکھ لیجئے, پڑھا دیجئے کچھ. انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا. آپ کون ہے؟ صاحب کتاب اولو العزم. یہ معمولی بے عزتی ہے. آپ نہیں چل پائیں گے ہمارے ساتھ. انٹرویو میں کچھ نہ پوچھے بغیر پھر انک لن تستطیع معی صبر. قرآن کیا تھا؟ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل پائیں گے. پڑھا لکھا آدمی بلا دلیل بات نہیں کرتا. کہنے لگے صاحب کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. ماٹ صاحب کہ اور کیسے صبر کر سکتے ہو اس بارے میں جس کا تمہیں نالج نہیں ہے. تو گویا ایک چیز قرآن اور موسیٰ خضر کے قصے سے پتہ چلا کہ چاہے وقت کا نبی کیوں نہ ہو, اولو العزم کیوں نہ ہو, زیادہ علم والے کے ساتھ چل پانا آسان کام نہیں ہے. آج سے 10 برس پہلے سنیے, 10 برس پہلے ہم نے اپنے گاؤں میں ایک امام باڑے کی بنیاد رکھی. تو اتنے پلرز کھڑے ہو گئے اور وہ کیا کہتے ہیں بیم, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹائی بیم, کیا وہ سب ہو گیا. پھر کچھ حالات ایسے ہوئے کہ 10 سال سے یوں ہی رہ گیا. اب اس کے بعد صاحب جب پھر شروع کرنا ہوا تو ہمیں کہا 2 انجینئر کہنے یہ تو پلرز چلیں گے ہی نہیں آپ کے, یہ پھٹ چکے ہیں اور اس میں سریا کم ہے, اتنا بڑا لوڈ اٹھا نہیں سکتا. ایک آدمی جو ہوتا دبئی تک سے وہ بلا لیے میں نے صاحب انجینئر. سب نے کہا نہیں چلے گا. کسی نے کہا توڑ کے پھینک دو, کسی نے کہا اس میں جوڑ کر کے اس کو چوڑا کرو, جو بھی ہوا. میں نے کہا لو یار یہ 10 سال پہلے 2-2.5 لاکھ روپیہ میرا برباد ہو گیا. تو اب جو اس انجینئر کو پکڑا ہے ہم نے, کہنا آپ, ہم نے کہا اب میں کچھ نہیں فرماؤں گا, میں ایک بار اپنی عقل لگا کے جھیل چکا ہوں. اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے تقلید کیا ہے. میں نے کہا انجینئر صاحب میں جب تک امام باڑہ مکمل نہیں ہوتا آپ کا مقلد اف نہیں کروں گا. ڈاکٹر سے کوئی نسخے کے بارے میں نہیں پوچھتا, انجینئر پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. مرجع فتوا دے دے تو یہ کہاں سے صلوات دربار
کا صاحب جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، کانوینٹ کنوسا ایک اسکول ہے لڑکیوں کا، تو لڑکی کو لے کے میں اپنے گیا گاؤں سے، بیچاری آئی تھی 0 نمبر ملا تھا 0. تو وہاں گئے جو پرنسپل، اچھا وہ یہ لمبا والا پہن کے چلے گئے تو وہ سب سمجھے فادر آ گئے، یہ کام ہو گیا ہمارا. تو بغیر نمبر کے اندر پہنچ گئے تو پرنسپل صاحبہ جو تھی کہنے لگے آپ کی بچی نے تو کچھ نہیں کیا، 0 نمبر، اس کے بعد آپ سورس لگواتے ہیں. اچھا خیر فیس جمع کر دیجئے. میرے منہ سے نکل گیا وہ میڈم ایسا ہے، وہ ٹیوشن لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیا مطلب ہوا کہ جب ایڈمیشن نہ ہونے کا وہ ہوتا ہے تو آدمی ہر طرح کی بات کرتا ہے، ٹیوشن لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر. جب جناب موسیٰ کا ایڈمیشن ریجیکٹ ہوا تو انہوں نے بھی ہماری طرح سے کہ صاحب آپ رکھ لیجئے، انشاءاللہ ہم کو صابر پائیے گا، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. ایک دم اسی طرح سے جناب خضر نے کہا ٹھیک آ گئی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس ایک شرط ہے. وہ کیا؟ کہ ہم جو کریں بولیے گا مت. کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کو کان کھول کے سن لیجئے کہ چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو اعتراض مت کرو. گئے صاحب، وہ پورا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، کو دہرانا نہیں ہے. چھید کر دیا، اب بھول گئے وہ ادھر چپ رہنا. تاکہ ڈبا دیجیے سب کو، یا بعض نے معروف پڑھا ہے اخرقت یا کرو قالوا، چھید کر کے ڈوب جائے سب. ہم نے کہا تھا نا نہیں چل پاؤ گے، اچھا نہیں بولیں گے سر. آگے بڑھے، وہ ایک لڑکا ملا، اس کو نکالی تلوار. یہ تو گھور اپرادھ ہے، باپ رے باپ، گرو جی قاتل نکلے. اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بلا وجہ ایک معصوم بچے کو مار دیا. ہم نے کہا تھا نا نہیں چل پاؤ گے. کچھ سمجھ میں آیا؟ کم پڑھا لکھا اعتراض کرتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا کبھی غصہ نہیں دکھلاتا. اب آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ ڈی ایم صاحب، کمشنر صاحب، آئی ایس صاحب، آئی پی ایس صاحب کتنا پڑھے لکھے ہیں، ان کو ذرا غصہ دلا کے دیکھیے کتنا ان کو تاؤ آتا ہے. اسی اعتبار سے ایجوکیشن طے ہو جائے. صلوات بر محمد، اسی اعتبار سے ایجوکیشن طے ہو جائے. ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا. آگے بڑے صاحب، دیوار گر رہے تھے، کہ لاؤ یار موسیٰ اٹھا دیں. اٹھا دیا. گاؤں والوں سے کہا صاحب کچھ کھانا پینا ہے، چلا آ گیا کھانا پینا جو ہے. فابوا ان یضیفوہما، گاؤں والوں نے مہمان رکھنے سے انکار کر دیا. دیوار گر رہی تھی، آؤ موسیٰ یار اٹھا دیا جائے. تو بھوک لگی تھی، ایک تو بالکل جو ہے کم وقت سمجھے کوفے والے، انہوں نے ناشتہ تک نہیں کرایا، بیگاری کروا لی. منہ سے نکل گیا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے. اب 3 بار ہو گیا نا. جناب خضر نے کہا یو میں گو. میں نے جان بوجھ کے کین کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس لیے کہ قرآن کا جو فقرہ ہے وہ یہ نہیں کہا کہ بھاگ جاؤ. ھذا فراقی فراق بینی و بینک، ہمارے آپ کے بیچ جدائی کا ٹائم آ گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یو کین گو نہیں ہوگا نا، اس کا مطلب یو میں گو، تشریف لے جائیے. اس پورے قصے کو اللہ نے کیوں گنایا؟ اس میں اولو العزم پیغمبر کو بے عزت کرنے کے لیے، موسیٰ کو معاذ اللہ بے آبرو کرنے کے لیے، ایک نان پیغمبر سے چھوٹا دکھلانے کے لیے. مصلحت، وہی مصلحت. کیا ہے مصلحت؟ کا ایک قانون کہ چاہے جتنا بڑے عہدے کا مالک ہو، اگر علم کم ہے تو موسیٰ بھی 3 قدم سے زیادہ چل نہیں سکتے. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے، مخلوقات کی ہے 2 قسمیں. ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے، ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ ہے،
ابھی یہ اپنا سر دیوار میں ٹکرا دے, دیوار ٹوٹ جائے گی, سر کو کچھ نہیں ہوگا. ایسے مضبوط کھلی ٹائپ کے لوگ مل جائیں گے, ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جس وقت کھلی پیدا ہوئے تھے کیا ان کے سر میں اتنا ہی زور تھا؟ اس کی میں مثال دے دوں آپ کو, صلوات بر محمد. تو ہمارا 2 گاؤں ہے, ایک دادی کا ہے ایک دادا کا, 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. رہتے ہیں ہم لوگ سب مستقل دادی والے گاؤں میں کہ وہ شاہگنج سے قریب ہے. اس کے پیچھے دادا والا بیچارے کا مظلوم آدمی جو ہے وہ, تو وہ 21 رمضان کو ایک تابوت آتا ہمارے گھر میں جو ہے مسجد سے, وہ پرانے زمانے کی جو ہے وہ مکان, کچی دیواریں. تو ہمارے ابا مرحوم کہنے لگے یار کسی دن اگر ڈیوڑ قاعدے کی اٹھ گئی اور یہ چیز نیچے آ گئی تو ایسا کرو جب رہنا نہیں کسی کو تو سب گرا دیتے ہیں, باؤنڈری کر کے کمرہ بنا دیتے ہیں. تو وہ صاحب ایک قوم ہوتی ہے ہم لوگوں کی طرف جن کا کام ہی ہے سانپ واپ پکڑنا. وہ ٹکرا کے ان کا بھیا کیا لوگ ان کا اتنا گرا کر کے بنیاد کھود کر کے دے دینا ہے. میں صاحب فیض آباد سے جمعرات کو چلا, تو جو میرا وہاں کا گھر ہے تو ایک 20-25 پیڑ کا چھوٹا سا باغ ہے, اس میں سے ہو کے اندر جانا پڑے گا. تو اب جب میں اپنے گھر میں پہنچا باغ میں دیکھا ایک سانپ یہاں لٹکا ہوا ہے, دوسرا معلوم ہوا صاحب پرانی دیواروں سے بڑے بڑے سانپ نکلے. اندر جو پہنچا تو اتنے انڈے رکھے تھے, خدا شاہد ہے اتنے انڈے. اتنے میں صاحب دیکھا گاؤں کے بچے آتے ہیں اور انہوں نے صاحب ایک انڈا اٹھایا سانپ کا, توڑا, اس میں اتنے سپچے نکلے اور وہ لکڑیوں پر رکھ کے کھیل رہے ہیں. وسیع صاحب ڈر گئے, سانپ میرے گھر کا. بھائی ڈسے گا سانپ لیکن میرے گھر کا ہے تو میں بھی تو جواب دے ہوں. تو ڈر گئے وسیع صاحب, کیا کر رہے ہو, دیکھو ڈس لے گا. لڑکے مذاق اڑا ہے, مولانا کو دیکھو یار, ابے ان کو اتنا ہی نہیں آتا, ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے, ابھی تو اس نے آنکھ ہی نہیں کھولی ہے, یہ کیا ڈس لے گا. یہ کون سا سانپ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر ہے. یہ کون ہے؟ سسٹم. ابھی دھیرے دھیرے صلاحیت پیدا ہوگی, لیکن اللہ کے ارادے سے ادھر خدا نے کہا موسیٰ عصا پھینکو, اژدہا وجود میں آیا, سب کو نکل گیا. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, دوسرا سن لیجیے. نواب صاحب گئے شکار کھیلنے, ایک شیرنی کی پیدائش ہوئی تھی اسی وقت. وہ بیچاری کہیں چارے وارے کی تلاش میں تھی, اپنے سب شکار کے اٹھالا, اور وہ صاحب دودھ اپنی گود میں بیٹھال کے پلا رہے ہیں. وہ شیر کا بچہ ہل گیا ان سے, دم ہلاتا ہے شیر ان کے پیچھے پیچھے. ایک دن صاحب نواب صاحب کو کہیں ٹیس لگی تھی, چوٹ لگی تھی, خون رس رہا تھا. وہ پیار میں چاٹ رہا تھا تلوے جناب کے, وہ اتفاق سے خون لگا زندگی میں پہلی بار. اب اس نے زبان چلائی تیز, نواب صاحب کو ہوا درد, پیر کھینچا, غرایا. نواب صاحب جذباتی نہیں تھے, عقل مند تھے, انہوں نے پیر ڈھیلا کر دیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ بڑی مصلحت کے لیے تھوڑا درد برداشت کرنا پڑتا ہے. پیر ڈھیلا کر دیا, ٹھیک ہے چاٹیے. نوکر سے کہا ریوالور لاؤ, پیشانی پہ رکھ کے اس کو داغ دیا, مر گیا بیچارہ. میں نے کہا صاحب جب مارنا تھا تو لائے کیوں تھے؟ کہ جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا, تب خطرناک نہیں تھا, اب کب خون لگ گیا ہے, اب اس کا زندہ. تو یہ کون سا شیر ہے جو سسٹم کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے؟ ادھر جو ہے وہ بدتمیزی ہوئی, ایک بار روٹی ہٹی, 2 بار ہٹی, ارے کیا دیکھتے ہو؟ اب جو تصویر مجسم ہوئی سارے جادوگروں کو نگل گئے. وہ شیر کون ہے؟ وہ سسٹم والا نہیں ہے, ارادہ الہی کی بنیاد. میرے خیال میں بہت آرام سے میں آپ کو لے آیا کہ 2 طرح کی مخلوق ہے, ایک وہ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر, ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر. جو سسٹم کی بنیاد پر آئے کہ اس کے ہاں کمال دھیرے دھیرے ہے, لیکن جو ارادے کی بنیاد پر ہوگی وہ کمال پر وجود ہی ہوتا ہے. اس کو رکھیے, وہ کمال پر
وجود ہی ہوتا ہے. یہ 2 مقدمہ ہو گیا. تیسرا اور آخری صلوات بر محمد. آپ کو ہدایت کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولیے. نہ، اللہ نے اپنے ذمہ لیا. ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ تو آئے گا نہیں. ہمارا یہ مثال دے رہا ہوں، ایک مقدمہ چل رہا تھا فیض آباد میں. وہ ایک دن صاحب وکیل صاحب آئے نہیں. تب تک سامنے کسی ڈاکٹر صاحب کی بڑھیا ڈسپنسری تعلقات تھے. میں چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہنے جی فرمائیے. میں نے کہا آج میرا وکیل غائب ہو گیا کہیں، ذرا چل کے 2 منٹ بحث کر دیجیے. کہنے لگا مولانا پاگل واگل ہو گئے ہیں آپ، ہمیں کوئی ہلکا پھلکا چیلا لے لیجئے، انہی کا تاریخ لے کے جائیے گھر. میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو چاہے جتنا معمولی ہو اسی لائن کا. ذہن میں رہے. ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے. وہ ہمارے جو کنسلٹینٹ ہیں آج کل وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں. والدہ طبیعت میری بہت خراب ہے، وکیل صاحب ذرا چل کے دیکھ لیجئے. وکیل صاحب کیا جواب ہوگا؟ کہنے لگے بھیا جھولا چھاپ والے ہی سے صحیح انجیکشن لگوا لو، میں کیا کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کام کا ہے اس کی نمائندگی وہی کرے گا جو اس کے صفات کا مظہر ہو. ہو گئی بات. اصل قرآن کہتا ہے ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ آ نہیں سکتا، ہم اللہ تک جا نہیں سکتے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یا وہ خود آئے ہم کو بتائے یا ہم جائیں. وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر آ نہیں سکتا، ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر جا نہیں سکتے. لہذا اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک پیغامبر کی، ایک درمیانی رابطے کی جو نوری بھی ہو اور جسم بھی رکھتا ہو، ہمارے جیسا دکھتا ہو. نوری کیوں ہو؟ تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے. جسم کیوں رکھتا ہو؟ تاکہ ہم کو سمجھا سکے. ہمارے جیسا ہونا اور ہے، ہمارے جیسا دکھنا اور ہے. صلوات در محمد. تو اب اس ضرورت کے تحت اللہ نے خلق کیا انبیاء کو. باقی اب نہیں جاتا جلدی سے. اللہ نے خلق کیا محمد کو. تو اب محمد کون ہے؟ کچھ نہیں ہے. ان کا اپنا پرسنل کوئی وجود نہیں ہے. میری بات سمجھیے، گالی بعد میں مت دیجیے گا. جو کہنا چاہ رہے وہ سمجھ. ان کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں ہے. کہ تب کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول. وہ بس اس کے نمائندے ہیں، اس کے پیغامبر، اس کے رسول ہیں. تو جب اس کے رسول ہیں تو اس کا کام کرنا ہے. اس کا مطلب جب اس کا کام کرنا ہے تو جو صفات اس کے ہیں وہ صفات ان میں ہونے چاہیے. اس ڈفرنس کے ساتھ کہ اس کے صفات عین ذات ہیں، ان کا اپنا نہیں ہے. وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے. عطا کرنے والا بخیل نہیں ہے اور قبول کرنے والے کا ظرف تنگ نہیں ہے. یہاں تک آگے بات. تو اب اگر خدا صادق تو یہ صادق، اگر خدا متکلم تو یہ متکلم. متکلم کا کیا مطلب ہے؟ جس چیز میں چاہے کلام پر. پڑھیے تاریخ پیغمبر. سنگریزے ہاتھ میں آ کے کلام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اس فرق کے ساتھ کہ وہ عین ذات، یہاں عین ذات نہیں، خارج ذات. وہ عطا کرنے والا ہی. اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو جو ان کی جگہ بیٹھے گا اس کے اندر بھی وہی صفات ہونے چاہیے. شاید اسی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر نے کہا بھیا علی حسن حسین کو ہم سے الگ مت سمجھنا. اولنا محمد و آخرنا محمد، ہم سب ایک جیسے ہیں. تو جب ایک جیسے ہیں تو جیسے رسول اللہ اس کی صفات کا مظہر، ویسے ہی
علی اس کی صفات کا مظہر، ویسے امام حسین اس کی صفات کا مظہر ہو گیا نا۔ اب اللہ کی صفات میں صفات ثبوتیہ یاد ہے نا، ایک صفت کیا ہے؟ قدیم، قادر، حی، مرید۔ بولو کیا ہے؟ مرید۔ متکلم صالح بحث کیا؟ مرید۔ مرید مانے جو ارادہ کر لے وہ ہو جائے، ہے نا۔ اور ارادے کے لیے اچھا ہاں، جو سسٹم سے چیز وجود میں آتی ہے اس میں ایک اور بات ہے، اس میں ٹائم لمٹ ہے نا۔ مرغی کا بچہ اتنے دن میں نکلے گا، آدمی کا بچہ اتنے دن میں تیار ہوگا، ہاتھی کا بچہ مثلا 2 سال میں تیار ہوگا، گائے کا بچہ مثلا 9 مہینے میں تیار ہوگا، بھینس کا بچہ 10 مہینے۔ تو جو سسٹم سے ہیں ان کے ٹائم لمٹ ہے، جو چیز ارادے سے وجود میں آتی ہے اس میں ٹائم لمٹ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے نا۔ ادھر کہا بھی نہیں، اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کہتا نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے چیز ہو جاتی ہے، ہو گئی بات۔ اب رسول اللہ ہے ارادہ الہی کے مظہر، تو ان کو کیا کہنا چاہیے ارادے میں؟ ارادہ کیا چیز ہو جائے، ارادہ کیا سورج پلٹ آئے، ارادہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اب رسول اللہ کے بعد مولا کائنات صفات الہیہ کے مظہر ہے نا، تو یہ ارادہ الہی کے بھی مظہر ہیں، اور جب ارادہ الہی کے مظہر ہیں تو ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اگر کہہ دوں تو دیوار سونے کی ہو جائے، یہ کہہ دوں کا مطلب کہاں ہے؟ ابھی ارادہ ہے نا۔ یا وہ چوتھے امام سنا ہوگا آپ نے، وہ جب بیوی نے کہا ہے تم لے کے جاتے ہو، تمہارے امام سے کچھ دیتے نہیں نا، سن لیا ہوگا انہوں نے، ہے نا قصہ۔ اب وہ ہاتھ کا دھون مختلف ظواہرات میں تبدیل ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ارادہ۔ میں اپنے مجمع کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، خاص کر کے امیر المؤمنین ارادہ الہی کا مظہر ہے۔ ارادہ الہی مطلب جو چاہے جب چاہے ہو جائے گا، ہو گئی نا بات۔ پچھلی والی سنیے بات، چاہے موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، اگر علم زیادہ ہے تو 3 قدم سے زیادہ نہیں چل پائیں گے۔ علی کو کربلا کی ساری داستان پتہ تھی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ کا تو معاملہ ایک خضر کے ساتھ تھا، زینب کو تو 2 خضر کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اچھا زینب معصومہ نہیں ہے کہ ادھر سے علم لے کے آ گئی، معصوم تو چلتا ہی ہے نا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھ کے مطلب نکال رہے کہ علم کم ہوگا تو نہیں چل پائیں گے 3 قدم سے زیادہ، تو علی نہیں سمجھ رہے تھے، اور یہ بھی پتا ہے کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، باقاعدہ ام البنین سے شادی کی جا رہی ہے کربلا کے نام پر، تو اس کا مطلب تیاری ہو رہی ہے، تو ادھر بھی تو تیاری ہوگی۔ پتا ہے علی کو جب خضر کے ساتھ موسیٰ نہیں چل پائے تو زینب تو 2 خضر کے ساتھ، اگر زینب کا علم حسین سے کم ہو جائے، اگر زینب کا علم امام سجاد سے کم ہو جائے، تو جب موسیٰ نہیں چل پائے تو زینب کیا چلیں گی؟ ہو گئی بات۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو اب ضرورت کہتی ہے کہ زینب کا علم بھی وہیں جائے جہاں امامت کا علم ہے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ زینب کا علم بھی وہیں ہو جہاں امامت کا علم ہے۔ کیسے ہوگا؟ کہ یہ ہے ارادہ الہی کے مظہر، جو ارادہ کیا وہ ہو گیا۔ علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب میں منتقل ہو، میں نے پہلے کا میں نہیں کہتا 100% یہ کریکٹ ہے، یہ بات عقل میں آ رہی ہے۔ ادھر ارادہ کیا، ادھر علم منتقل ہوا۔ اب سمجھے سید سجاد نے کیوں کہا تو بھی اماں آپ بغیر پڑھائے عالمہ ہے۔ صلوات در محمد کہنے لگے صاحب یہ آپ لوگ عجیب باتیں کرتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نان معصومہ غیر امام
اس منزل پر پہنچ سکتا ہے. ایک حدیث ہے اصول کافی میں. دیکھیے ہم آپ جو چاہیں مثال دے دیں اس سے کوئی وزن نہیں ہے. اہل بیت جو مثال دیتے ہیں نا بالکل ہے نا قرآن کی طرح ہے. چھٹے امام سے روایت ہے نظر صاحب کہ امام فرماتے ہیں کہ امامت وہ عہدہ الہی ہے جو مخصوص ہے خدا سے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو امام نہیں بنا سکتا. ہو گئی بات تو سمجھ میں آ گئی نا پوری. مگر مثال کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ ان کا کوئی عمل بلا وجہ نہیں ہوتا. بھائی بات تو کہہ دی نا, آپ نے سمجھ میں آ گیا. امام نے کہہ دیا کہ امامت عہدہ الہی ہے, خدا کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا, بات ختم ہو گئی. لیکن اب امام نے مثال دی, اگر علی بھی چاہتے کہ اپنے بعد عباس کو امام بنا دیں تو ان کو یہ اختیار نہیں تھا. یہ مخصوص خدا سے ہے. سمجھ میں آئی کچھ آپ کے بعد؟ کیا عباس ہی ایک بیٹے تھے مولا کائنات کے حسن حسین کے بعد؟ محمد حنفیہ نہیں تھے, اور لوگ نہیں تھے؟ مثال میں عباس کا نام کیوں؟ اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اگر یہ عہدہ مخصوص نہ ہوتا خدا سے تو عباس ڈیزرو کر رہے تھے امامت کے لیے. مجلس ہے نا یہ جناب عباس کی طرف بھی جا سکتی ہے, گھما دیا اگر آپ, لیکن وہاں بھی وہی ضرورت ہے. خوب, تو اب زینب کیا ہوئی؟ عالمیہ غیر معلمہ. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر عالمیہ غیر معلمہ نہ ہوتی نا, یہ بڑے سے بڑوں کا کارنامہ یہ نہیں ہے جو زینب کر کے گئی ہیں. اب ابتدائے مجلس یاد کیجئے وجہ کیا ہے شہادت کی. امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو ضرورت نہیں سمجھتے, ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جانتے ہیں آپ جسٹ آفٹر شہادت حضرت سید الشہداء مٹانے کی کوششیں شروع ہو گئی. کیسے؟ جگہ جگہ مٹکے رکھے گئے, جگہ جگہ مٹکے رکھے گئے, سبیلیں بنائی گئی. پانی پیجئے, حسین کے قاتل پر لعنت بھیجیے. کیا مطلب اس کا ہوا؟ یہ سارے کارنامے آج بھی ہوتے ہیں نا. مطلب ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے, یزید اس میں شامل نہیں ہے, یہ سب ابن زیاد کو لعنت بھیجو فلاں کرو, ہے نا. ایک دو, یہ جو اس میں کیا نام ہے دربار یزید میں کتنے لوگ تھے؟ 700 نا. یہ عام پبلک نہیں تھی, خاص, یہ بلا وجہ ہے. دیکھیے حسین معمولی آدمی نہیں ہے. ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تب اتنا میڈیا بھی نہیں تھا. کل کو جب بات کھلے گی, ارے باپ رے باپ, امام حسین کے ساتھ کیا ہوا, ہنگامہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کے لیے پہلے سے افراد تیار کیے جائیں, مبلغ, اس کے لیے پہلے سے تبلیغی جماعت کا انتظام ہو, ٹریننگ ہو. کیا ہوا؟ امام کا سر رکھا ہوا ہے. دیکھیے ٹریننگ کیسی ہو رہی ہے. اہل بیت اسیر کی طرح سے ہیں. یزید تخت پر شان و شوکت سے, امام کا سر سامنے. اس کو آپ مجسم کیجئے. اپنے آیت پڑھتا ہے قرآن کی, قل اللہم مالک انسیت قول اللہ یا حسین اما قرأت القرآن یا حسین. اے قرآن حسین, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ العیاذ باللہ. جی یہ یزید کے فقرے ہیں. اما قرأت القرآن یا حسین, قرآن نہیں پڑھا تھا. اب پڑھا اس نے آیت, قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک، اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ یہ 700 لوگوں کو بیٹھال کے حسین کا سر اہل بیت کو قیدی کی طرح کھڑا کر کے آیت پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بابا مجھ کو مت کچھ کہو، کل کو اگر پبلک میں ہنگامہ ہو تو یہ 700 لوگ نکلے، بھائی یزید کی کیا غلطی ہے اس میں یار؟ قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، اس میں یزید کی کیا خطا ہے؟ اللہ نے چاہا یزید کو حاکم بنا دیا، اللہ نے چاہا اہل بیت اسیر ہوئے، اس میں اس کی بیچارے کیا خطا ہے؟ اتنی بڑی قربانی کربلا میں ایک آیت پڑھ کر کے تمام۔ جی مولا کوئی انتظام ہے؟ کیا کیا آپ نے؟ اب یہاں ضرورت ہے ویسے ہی پڑھے لکھے کی، کہ اس کو ایک لمحے کے لیے سوچنا نہ پڑے کہ جواب کیا دوں۔ روایت کہتی ہے کہ سب چپ خاموش، کاش میں بتا سکوں، کبھی کبھی ہوتا آدمی کے دماغ میں بات ہوتی کہہ نہیں پاتا، خاموش۔ روایت کہتی ہے فقامت زینب بنت علی، بیٹی علی کی کھڑی ہوئی، فحمد اللہ واثنى علیہ، حمد خدا اور اس کی ثنا، پیغمبر پر درود، اس کے بعد یہیں سے اسٹارٹ کیا۔ یزید نے آیت پڑھی تھی نا، آیت کے جواب آیت سے، انسیت قول اللہ یا یزید، اے یزید اللہ کا یہ فرمان بھول گیا تو؟ مطلب وہ والی آیت یاد ہے اور یہ بھول گیا جہاں خدا کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے۔ بی بی یہ اپنے کو خلیفہ کہتا ہے اور آپ جو آیت پڑھ رہی ہیں وہ تو کافروں کے متعلق ہے، اسی لیے آیت پڑھی ہے تاکہ نمائشی اسلام کی نقاب اتاری جا سکے۔ خلیفہ دور کی بات، یزید وہ کافر ہے جس کو گناہ کی چھوٹ ملی ہے شدید عذاب کے لیے۔ صلوات در محمد بولیے، اگر شہزادی نہ ہوتی، یزید اپنا کام کر کے نکل گیا تھا نہیں نکل گیا تھا؟ اس کے بعد بھی ہو جاتا، ایک مدت تک قید خانے میں بلایا امام کو، آزاد ہیں آپ لوگ، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے، رک جاؤ ہم پھوپھی اماں سے پوچھ لیں۔ رکیے آپ، آئے تو ٹھیک ہے، گریے کی جگہ ہے، اگر زینب عام خاتون ہے تو امام کا پوچھنا غیر معصوم سے غلط بات۔ اگر زینب عام عورت ہے، آپ امام ہو کے ان سے رائے لیں گے، ضرورت ہے اسی منزل کی، ہے نا؟ عالم غیر آئے اب یہاں سے علی کی حکمت دیکھیے، کیوں زینب عالم غیر معلمہ، ہم آزاد کر دیے گئے، کیا کہنا چاہیے تھا بولیے؟ بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی ہوں، جلدی سے سامان سفر تیار کراؤ، میں بھیا کی زیارت کو جاؤں گی۔ زیارت کا ثواب پتہ ہے نا آپ کو؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں کہوں، یہ اس کی بات ہے جس کے پاس ہے، اللہ نے دیا کہ فلاں آدمی کی عمر 30 سال کم ہو گئی ہے ترک زیارت حسین کی وجہ سے، تو میں نے غلط نہیں کہا، تو ہمارے لیے اتنا ثواب ہے زیارت کا، زیارت کا حق ہم کو زیادہ یا سگی بہن کو؟ بولیے، زیارت کا حق ہم کو زیادہ یا اس رباب کو جس کے لیے امام نے کہا مجھ کو گھر نہیں اچھا لگتا جس میں رباب نہیں ہے، لیکن بجائے سے کہ جلدی سامان سفر کیا کہا؟ گھر خالی کرانا، کیوں؟ تاکہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ یہ اتنا ضروری ہے ماتم، جیسے اتنے دن برداشت کیا آپ نے، 1 ہفتہ اور جائیے اکٹھے کربلا میں زیارت بھی ہوگی، ماتم بھی ہوگی۔ اس کا مطلب فقط غم نہیں ہے،
اس کے پیچھے عالم غیر معلمہ کی حکمت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ مجلسیں ہو گئی. کتنے دن کیا مجلس معلوم؟ عشرہ نہیں کیا، 7 دن. 7 دن میں اتنا انقلاب آیا، اتنا انقلاب آیا کہ جو تاریخوں میں ہے بدتمیز. چلیے سن لیجیے اس کو 5 منٹ اور صحیح علی مدد. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا، بچے کی بات نہیں ہے، کسی نوجوان کی بات. بوڑھا آدمی آتا ہے امام میں سجاد کے ناقے کے پاس، کہتا اللہ کی حمد. اس نے امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا اس ملعون کے لیے. جی ایسے لوگ تھے کہ جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر دیا. جانتے ہیں یہ ہے شام. امام نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ ہنر تو یہی ہے. اقرأت القرآن یا شیخ، یہ بزرگوار قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ بڑے احترام سے. جو جھوٹا کہہ رہا ہے امام کو، جھوٹے کا فرزند کہہ رہا ہے، کذاب ابن کذاب کہہ رہا ہے. اور امام کتنے پیار سے اقرأت القرآن یا شیخ، بزرگوار قرآن پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے. هل قرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اس نے کہاں پڑھا؟ فنحن القربى یا شیخ. بابا وہ قربہ ہم ہیں جس کی محبت کی بات. قرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. جب تم کو کچھ مال ملے غنیمت کا تو اس میں خمس اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، قربہ کے لیے. ہاں پڑھی فنحن القربى یا شیخ. وہ قربہ ہم. وآتنا القربہ، کہو قربہ کو ان کا حق دے دو. فتح والی ہے پڑھیے. ہاں پڑھیے کہ فنحن القربى یا شیخ. وہ قربہ ہم ہیں. هل قرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. پڑھیے. اس نے کہا پڑھیے کہ ہم وہی اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان. ہاں وہ ہکا بکا. قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. نہیں معلوم تھا. قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جیسے ہی اس کو ارے ہم نے کیا بدتمیزی کی، کہتا ہے حل توبہ یا ابن رسول اللہ. اے فرزند پیغمبر نہیں معلوم تھا مجھ کو، میں معاف ہو جاؤں گا. امام نے کہا ان تبت تاب اللہ علیہ، بالکل توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے کہا پروردگار گواہ رہنا میں توبہ کرتا ہوں. فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فعمر فقتل. یزید تک اس بیچارے بوڑھے کی توبہ پہنچی. یہ ایسا آدمی زندہ نہ رہے، مار دو مار دو. کچھ سمجھ میں آیا؟ یعنی ذرا سا اگر توبہ کی بھی گنجائش ہے تو وجود نہ رہے ان لوگوں کا. ایسے ماحول میں زینب نے بھائی کی زیارت کو پیچھے رکھا، مجلس حسین کو آگے رکھا. یہ ہے عالم غیر معلمہ کی حکمت. نتیجہ کیا ہوا پہلے تو اس وقت کا سن لیجئے. 7 دن کی مجلس ہوئی. جب یہ قافلہ جانے لگا 7 دن کے بعد تو جناب اشتہاردی لکھتے ہیں جب آئے تھے تب یہ سب تماشا دیکھنے آئی تھی نا عورتیں. جب قافلہ جا رہا ہے تو 7 دن کی مجلس کا وہ اثر ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایک عورت ایسی شام میں نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا. ہو گئی بات. یہ تو اس وقت کا اثر ہے. آج کا اثر بولیے. غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ ہاں 1.25 لاکھ. آج لوگوں کو حدیث غدیر سنائیے سمجھ میں آتی ہے بات؟ ارے بابا ایسا کیسے ہوتا؟ رسول اللہ نے کہا پبلک نے نہ مانا ہو. ہے نہیں. جناب فاطمہ کا گھر کہاں تھا؟ گاؤں میں کسی انٹیریئر میں، دیہات میں، جنگل بیان. ہارٹ آف سٹی، مرکز شہر، مسجد نبوی سے متصل. جلا دیا گیا گھر نا. بولیے آج آپ بیان کیجئے 1400 سال کے بعد پبلک میں سمجھ میں آتا ہے کسی کے؟ ہم آپ تو پیدا ہوئے اسلام کو پتہ ہے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی گھر جا. آج کسی کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ لوگ جو واقعہ مرکز شہر میں ہوا یعنی فاطمہ کے مصائب بھلا دیے گئے. وہ واقعہ جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں ہوا. علی نے پوچھا کمال تو یہ
بھیا تھے تم غدیر میں؟ کہتا یاد نہیں آ رہا. ودن 30 ایئر کوفے کی بات ہے. جو بات 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہی گئی, علی کے منہ پر 25-30 سال کے اندر آدمی نے کہا نہیں یاد آ رہا ہے. اتنے بڑے مجمع کی بات بھلا دی گئی. بھرے شہر کے اندر فاطمہ کا گھر جل گیا, بھلا دی گئی. تو کربلا تو واقعاً جنگل کی بات ہے. وہاں کون تھا؟ کربلا تو واقعاً جتنے لوگ تھے اپنے سب شہید ہو گئے, بچا کون؟ تو کربلا بھولنے میں کتنی غدیر سے زیادہ برا حشر ہوتا کربلا کا. سمجھ میں آیا آپ کے؟ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مصائب سے زیادہ برا حشر ہوتا کربلا کا. لیکن یہ زینب کی حکمت عملی ہے کہ مجلسیں قائم کر دی. آج لوگ غدیر کو تو بھلا سکتے ہیں, فاطمہ کے مصائب کو بھلا سکتے ہیں, آدمی مجلس کرے یا نہ کرے, مگر کربلا کا انکار کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ حکمت کس کی ہے جی؟ اسی عالم یہ غیر معلمہ کی. تو اتنی محنت سے حسین کو مارا, پھر پوری طاقت لگا دی گئی کہ اس واقعے کو مٹا دیا جائے. اس واقعے کو قیامت تک کا دوام کس نے عطا کیا؟ جناب زینب نے. اب ظلم کو تکلیف زینب سے کیوں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد کیوں ان پر بیلچا مارا گیا, جو ان کو شہید. اگر یہ نہ ہوتی تو غدیر کی طرح کربلا ختم تھی. اگر یہ نہ ہوتی تو فاطمہ کی طرح کربلا ختم تھی. اس بی بی نے حسین کو حیات دی ہے, لہذا انتقام. اللہ اکبر. خدا جزائے خیر دے آپ تمام حضرات کو. حسین کی قربانی اسلام کی بقا کا سبب ہے, لیکن حسین کے مصائب کی بقا زینب کی حکمت عملی کا سبب ہے. یعنی اسلام کی بقا آج جو کچھ ہے, کربلا یا بنام کربلا, اسلام, وہ سب دین ہے زینب بنت علی کی. ورنہ کربلا میں امام حسین شہید کر دیے گئے, بات ختم ہو گئی تھی غدیر کی طرح. جتنا شکریہ ادا کرے آدمی اس بی بی کا اتنا کم. بس ہو گئی, 2 جملے سن لیجیے اور ختم و دعا. 7 دن مجلس کی, قافلہ یہاں سے چلا, سنیں گے آپ. جب قافلہ آیا تھا تو یہ شام کی عورتیں تماشا دیکھنے آئی تھیں. جب قافلہ واپس جانے لگا, ایک عورت ایسی نہیں تھی جس کے جسم پر سیاہ لباس نہ رہا ہو. ہاں, اب لکھتے ہیں آگے آگے قافلہ ہے, پیچھے پیچھے شام کی عورتیں ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے, شام کی عورتیں واپس چلی جائیں, کہ اچانک جناب زینب نے سواری روکی, محمل کا پردہ ہٹایا, شام کی عورتوں پر ایک نگاہ ڈالی. ہم جا رہے ہیں, ایک زمانے تک ہم تمہارے بیچ رہے, ہم جا رہے ہیں, اب تم سے کچھ نہیں مانگتے, بس ایک خواہش ہے. سمجھ گئے آپ؟ مجلسیں سنتے سنتے بڑے ہوئے, طولانی ہو گئی, بس مسائل ختم کیا. بس ایک خواہش ہے. جب ہم آئے تھے ہمارے ساتھ ایک 4 برس کی بچی تھی جسے بلبل حسین کہتے. ہم جا تو رہے ہیں, یتیمہ کو چھوڑے جاتے, ہماری بچی کو اکیلا نہ چھوڑنا. کبھی کبھی اس کی قبر پہ آ کے ایک شمع روشن. حسيني أنا طفل حسيني